لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات پڑھ دے بر محمد والا. حضرات گرامی، سامعین حضرات، ماتمداران سید الشہداء، آپ مسلسل مجلس کو سماعت کر رہے ہیں اور آج محرم کی 5 تاریخ ہے. پروردگار عالم قرآن مجید کے سورہ مبارکہ البقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو تم سب ان لوگوں کو مت کہو کہ جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہے، اور آپ لوگ ادراک نہیں کرتے، درک نہیں رکھتے. عزیزوں، یہ محرم، یہ ایام عزا جو امام حسین علیہ السلام کا عزا ہے، جو مظلوم کربلا کا ایام ہے، جسے ایام محرم کہتے ہیں، یہ عزاداری، یہ غم کوئی معمولی غم نہیں ہے. یہ غم کوئی حقیر غم نہیں ہے بلکہ ایک اہمیت اور ایک خاصیت رکھتا ہے. یہ عزاداری انقلاب ہے، یہ مجلس حسین ایک درس ہے، یہ عزاداری ثواب رکھتا ہے، یہ مجلس کو سننا ثواب ہے، مجلسوں میں شرکت کرنا ثواب ہے، حسین کو یاد کرنا ثواب ہے، حسین کے شہداء کو یاد کرنا، ان کا غم کرنا، حسین کا غم کرنا، یہ ایک درس ہے اور یہ بتاتا ہے. دیکھو، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. یہ عزاداری
یہ ماتم، یہ سبیلے، یہ جلوس، یہ گریہ، یہ غم، یہ حزن ایک انقلاب رکھتا ہے، ایک مشن ہے۔ مجلسوں میں جو حسین کے چاہنے والے شرکت کرتے ہیں، حسین کے ماننے والے شرکت کرتے ہیں، حسین انہیں ان کا اجر دیتے ہیں، اور ان کے چاہنے والے حسین کے غم سے اور حسین کی ذکر کرنے سے ان کے دلوں میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ان کا دل ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ عزیزوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ آیت بتلاتی ہے، دیکھو یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ رونا، یہ گریہ کرنا، یہ کمازنی، یہ زنجیر زنی، یہ حسین پر رونا، حسین پر گریہ کرنا قرآن کے آیت کے مطابق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ الحج میں، آیت نمبر ہے 32، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ دیکھو یہ جو عظیم ہے، یہ جو شعائر ہے، یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی نشانیاں، بے شک یہ نشانیاں تقوی قلوب ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَن يُعَظِّمْ، تعظیم کریے، وَمَن يُعَظِّمْ کا مطلب ہے تعظیم ہونا چاہیے۔ کس کی تعظیم ہونا چاہیے؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہونا چاہیے۔ فَإِنَّهَا، یہ شاعر جو ہے یہ اللہ کے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تقوی قلوب ہے، دل ہے، اور یہ تقوی ہے، یہ عزاداری، یہ جو عزاداری آپ کر رہے ہیں یہ حسین کی عزاداری اللہ کی نشانی میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ شاعر کون کون سے ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے؟ کہا مجلس میں شرکت کرنا یہ اللہ کی نشانی، سبیلے لگانا یہ اللہ کی نشانی، ماتم کرنا یہ اللہ کی نشانی، گریہ کرنا اللہ کی نشانی، حسین پر رونا اللہ کی نشانی، حسین کے حوالے سے شعر پڑھنا اللہ کی نشانی، مرثیہ پڑھنا اللہ کی نشانی۔ اب آپ نے کہا بھائی آپ نے قرآن سے کیسے بیان کر دیا؟ کہا ہم نے قرآن سے تو آیت آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن ہمارے ایک مرجع نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا جو بر صغیر کے مرجع دینی ہے، آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجوی۔ جب یہ آیت ان کے نظر میں آئی تو انہوں نے کہا شاعر اللہ سے مراد کوئی اور نہیں ہے، یہی حسین کی عزاداری ہے۔ اب عزاداری میں کیا کیا ہے سنیے۔ عزاداری میں جو آپ سبیلے لگاتے ہیں اور حسین کے یاد میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، حسین کو یاد کرتے ہیں، حسین کے شہداء کو یاد کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام حسین کی نشانی، عزاداری کی نشانی ہے، اور یہ اللہ کی نشانی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد پہ۔ وَمَن يُعَظِّمْ، سورۃ الحج قرآن مجید کا سورہ ہے نا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو تعظیم کرے اللہ کے شاعر، نشانیاں کہتے ہیں شاعر کو۔ تو عزیزان گرامی، مرجع کے سامنے تمام احادیث موجود ہوتی ہے، ان کی نظر میں قرآن ان کے سامنے کھلا ہوتا ہے، ان کی نظریں، ان کی فکریں کھلی ہوتی ہے۔ مرجع شیخ بشیر حسین نجفی نے فرمایا کہ یہاں سے مراد یہ جو عزاداری حسین آپ کر رہے ہیں، گھروں میں مجلسیں کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، حسین کو یاد کر رہے ہیں، سبیلے لگا رہے ہیں،
ہیں, پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں, نوحہ کر رہے ہیں, شعر و شاعر کر رہے ہیں, یہ تمام اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. سوچئے اللہ نے عزاداری حسین کو اپنی نشانی کہا, اللہ نے حسین کی عزاداری کو اپنی شعائر نشانیاں کہا. شیخ بشیر حسین ندوی نے بھی کہا اور مکارم شیرازی نے بھی کہا کہ یہ جتنے بھی شاعر ہیں یہ علامت ہے حسین کے, اور یہ حسین کی عزاداری یہ علامت ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ مِن تَقْوَىٰ قُلُوبٍ, کہ یہ جو ہے تعظیم کریے اللہ کے شعائر نشانیاں. شعائر کا مطلب شعائر کا مطلب نشانیاں ہوتی ہے. قرآن مجید میں ایک آیت اور ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. دیکھو جب آپ خانہ کعبہ کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں اور مقام صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں, کیا یہ بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ہے؟ اب چاہے حج کے ارکان ہو چاہے حسین کی عزاداری ہو, یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب سمجھ میں آیا عزاداری کی اہمیت کیا ہے, ماتم کی اہمیت کیا ہے, کما کرنے کی اہمیت کیا ہے, اور نوحہ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے, شعر پڑھنے کی اہمیت کیا ہے. تو عزیزو آپ نے مسلسل سنا حسین کے حوالے سے اور حسین کے اصحاب کے حوالے سے. عزیزو یہ جو حسین کے اصحاب ہیں یہ کوئی معمولی اصحاب نہیں ہے, یہ معمولی اصحاب نہیں ہے, بلکہ حسین کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں ایک خاص اہمیت کے مالک ہے. اور اللہ نے ان کے حوالے سے آیتیں اتاری حسین کے ساتھیوں کے حوالے سے جو حسین کے لیے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. ان اللہ اشترا, پروردگار عالم نے فرمایا حسین کے اصحاب کے حوالے سے, ان اللہ اشترا, کہ بے شک پروردگار نے خرید لیا من انفسہم, ان اصحاب کے نفسوں کو اللہ نے خرید لیا, واموالہم, اور ان اصحاب کے اموال کو بھی اللہ نے خرید لیا, کہ بأن لہم الجنہ, اے حسین اور تمہارے اصحاب ان سب کے لیے جنت ہے. ان سب کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. کہ جو کیا کرتے ہیں حسین کے اصحاب, کہ یقتلون فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راہ میں قتل ہوتے ہیں, جو اللہ کے راہ میں قتل ہوتے ہیں. اور جب اللہ کے راہ میں یہ حسین کے صحابی قتل ہوتے ہیں تو فقط قتل نہیں ہوتے, فَيُقْتَلُونَ يَقْتَلُونَ, ایک تو وہ دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں, خود قتل ہوتے ہیں. اور اللہ کے لیے حسین کے لیے جو حسین کے سامنے باطل کا لشکر تھا ان کو بھی قتل کر رہے تھے. اس کے بعد آیت آگے بڑھی, وعد اللہ حق, بے شک حسین کے صحابی یہ تمہارا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ تمہارے لیے حق ہے. کیا کہا اللہ نے؟ کہ ہم نے ان کے نفسوں کو خرید لیا, ہم نے ان کے اموال کو خرید لیا, کہ ان سب کے لیے جنت ہی جنت ہے. اور اس کے بعد یہ اللہ کے راہ میں قتل ہو جاتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ کا وعدہ یہ حق ہے حسین کے اصحاب کے لیے. تو عزیزو حسین ہو یا حسین کے صحابی یہ جنت کے مالک, جنت کے حقدار ہیں. اب جہاں حسین رہیں گے وہاں ان کے اصحاب بھی رہیں گے. ہم نے مسلسل ان مجلسوں میں اصحاب کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک نیا موضوع بھی سننے کو ملے اور آپ کو پتا چلے کہ حسین کے اصحاب کی فضیلت کیا ہے.
ان کا مقام کیا ہے؟ اب عزیزو آئیے ایک اور فضیلت بیان کروں جو حسین کے صحابی کی فضیلت ہے، جو حسین کے اصحاب کی فضیلت ہے، زیارتیں میں موجود ہے، اور یہ زیارت موجود ہے مفاتیح الجنان میں، جو شیخ عباس قمی ہے انہوں نے زیارت سید الشہداء میں لکھا۔ توجہ دیدانے گرامی سماعت کریے گا اور سنیے، یہ حسین کے صحابی ہیں، یہ حسین کے اصحاب ہیں، جو کیا کیا خصوصیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں۔ مجلسوں میں حسین کے فضائل کے ساتھ ان کے اصحاب کی بھی فضائل سنیے، تاکہ پتا چلے کہ صحابی نام دینا اور ہوتا ہے، صحابی بننا اور ہوتا ہے۔ صحابی کا نام دینا تو اور ہوتا ہے، صحابی بننا اور ہوتا ہے۔ صحابی بننے کے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ جملہ میرا صحابی بننے کے لیے نماز کو پڑھنا ضروری نہیں کہ زیادہ نماز پڑھے تو حسین کے اصحاب بن جائے، زیادہ روزہ رکھے تو حسین کے اصحاب بن جائے، نہیں۔ صحابی بننے کے لیے حسین کی معرفت ضروری ہے، حسین کی معرفت ضروری ہے۔ بھائی اگر صحابی بننے کے لیے نماز ہی ضروری ہوتی، ارے تو کتنے اصحاب تھے جو نمازی بھی تھے، جو قاری بھی تھے، جو حافظ قرآن بھی تھے، لیکن کچھ صحابی حسین کی طرف نہیں آئے، لشکر باطل کی طرف تھے۔ بس وہی اصحاب حسین کی طرف آئے جو معرفت بھی رکھتے تھے، محبت بھی رکھتے تھے۔ چلنا کر دے بر محمد والے نیا موضوع ہے اصحاب حسین کے حوالے سے۔ آپ نے فضائل بہت سنا ہے، لیکن سنیے حسین کے اصحاب کا مقام اور فضیلت کیا ہے۔ زیارت میں یہ وارد ہوا، کیا وارد ہوا؟ السلام علیکہ یا سید السادات، السلام علیکم یا سید السادات۔ اے اصحاب حسین، حسین کے اصحاب مراد ہے، توجہ دیدانے گرامی، حسین کے اصحاب مراد ہیں۔ کیا کہا زیارت میں کہ السلام علیکم یا سید السادات، اے حسین کے صحابی تم سادات کے سردار ہو۔ ارے بھائی حسین کے اصحاب کچھ صحابی سید نہیں تھے اس وقت کا دور دیکھیے۔ جناب زہیر بن بدلی، ہلال بن نافع، یہ اس وقت کا دور ہے، لیکن زیارت میں یہ جملہ استعمال ہو رہا ہے حسین کے اصحاب کے لیے۔ السلام علیکم یا سید السادات، انتم، تم آپ سید سادات ہیں، سادات کے سردار ہیں۔ وہ بھی کہاں سردار ہے؟ کہ دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی سردار ہے۔ السلام علیکم زیارت کے بعد لفظ ہے یہ، السلام علیکم یا سید السادات، انتم، تم جو ہے سردار ہو سید کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ زیارت میں استعمال ہوا اصحاب حسین کے لیے کہ جو دنیا میں بھی سردار کے سادات ہیں، اور اس کے بعد آگے جملہ پڑتا ہے ان اصحاب کے لیے۔ دیکھو حسین نے ان اصحاب کے حوالے سے جملہ فرمایا، اور وہ بھی شب عاشور 9 محرم کو اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے۔ عزیز توجہ کریے گا، حسین نے اپنے اصحاب کے حوالے سے جملہ فرمایا،
9 محرم شب عاشور، دیکھو دنیا والے یہ میرے اصحاب، میں اپنے اصحاب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور یہ اصحاب کسی صحابی سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتے، اہمیت نہیں رکھتے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ کیا کہا حسین نے عاشور کے شب عاشور کو کہ میرے صحابی انی لعلم الا خیرا، کہ میں جانتا ہوں کہ آپ خیر پر ہو، نیکی پر ہو۔ حسین کہہ رہے کہ میرے اصحاب نیکی کی طرف ہے، نیکی پر ہے، اور اس کے بعد کہا کہ میرے وہ اصحاب ہیں کہ جن میں اتنی فضیلت ہے کہ کسی اور صحابی نے نہیں، میری نظر میں حسین کہہ رہے ہیں، حسین ابن علی نومی عالم شب عاشور۔ تو سوچئے وہ اصحاب کی فضیلت کیا ہوگی، مقام کیا ہوگا اصحاب کا۔ اب عزیزو یہ وہ اصحاب ہیں، السلام علیکم سید السادات، کیا آپ وہ ہیں جو سید سادات ہیں، سادات کے سردار ہیں اصحاب حسین۔ اور اس کے بعد ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، کہاں اصحاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ ہے۔ المہدیون کا لفظ استعمال ہوا زیارت میں اصحاب کے حوالے سے، اور اس کے بعد ایک لفظ اور استعمال ہوا کہ یہ تو تمام چیزیں بتاتی ہے کہ اصحاب کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ اور ہے شیعۃ اللہ، اصحاب حسین تم اللہ کے شیعہ ہو۔ ہم نے شیعہ علی سنا، شیعہ امام حسین سنا، لیکن یہاں لفظ بھائی، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے زیارت میں شیعۃ اللہ، اللہ کے شیعہ، اللہ کے پیروکار، اللہ کے اطاعت کرنے والے۔ تو سوچئے جو اللہ کے اطاعت کرنے والے اصحاب کی فضیلت اتنی ہے تو حسین کی کتنی فضیلت ہوگی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ مالی السبتین میں لفظ استعمال ہوا، مالی السبتین مقتل کی کتاب ہے۔ شیعۃ اللہ اے اصحاب حسین، کہ وہ شیعہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ بھائی ہم نے یہی تو سنا پیغمبر سے کہ اللہ کی اطاعت اس وقت ہوگی جب رسول اور حسین کی اطاعت ہوگی۔ جو حسین کی اطاعت کرے گا تبھی تو اللہ کی اطاعت قبول ہوگی۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور حسین کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کیسے اپنی اطاعت کو قبول کر لے گا؟ یہ صحابی ایسے تھے کہ پہلے حسین کے قدموں پر آ گئے کربلا کے میدان میں، اور یہ ثابت کر دیا دیکھو ہم وہ اصحاب حسین ہیں جو حسین کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو پہلے حسین کی اطاعت کریے، اس کے بعد اللہ کی اطاعت قبول ہوگی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ وہ ہے اصحاب حسین کہ جن کا مقام جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے، ان کی دیکھیے فضیلت کیا کیا۔ حسین کے در کو یہ جانتے تھے، پہچانتے تھے حسین کا در۔ عزیزو آپ نے حسین کے در کو معمولی نہیں سمجھیے، حسین کا در کوئی معمولی در نہیں ہے۔ حسین کا ایسا در ہے کہ جہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں،
جہاں فرشتے قبر حسین پر آ کر گریا کرتے ہیں۔ عزیزوں، یہ فرشتے معصوم ہیں، عقل رکھتے ہیں، خواہشات نہیں رکھتے۔ ایک فرشتہ تھا جس کا نام تھا سلسائل، توجہ کریے گا عزیزوں، ایک فرشتہ تھا جس کا نام تھا سلسائل۔ یہ واقعہ بحار الانوار میں موجود ہے۔ جب یہ سلسائل ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا، دیکھیے حسین کے اصحاب کی معرفت، کہ حسین کے اصحاب حسین کے دامن پہ پکڑے تھے، جانتے تھے۔ یہ فرشتہ ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا۔ جبرائیل ایک لشکر فرشتے کو لے کر، فرشتوں کے لشکر کو لے کر چلے۔ جبرائیل کی نظر پڑی سلسائل پر، دیکھا کہ ایک جزیرے میں یہ فرشتہ پڑا ہوا ہے۔ تو سلسائل نے جب دیکھا کہ جبرائیل لے کے جا رہے ہیں، بس جبرائیل وہ فرشتے ہیں وہ ملائکوں کا سردار ہے، ملائکہ کا سردار ہے جبرائیل، جو روح ملائکہ ہے۔ تو سلسائل نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل کہاں جا رہے ہو لشکر، یہ فرشتوں کا لشکر لے کر؟ عبارت میں ہے کہ جبرائیل نے کہا، دیکھو سلسائل پیغمبر کی یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے، اور ہم تحیینہ من فرزند من ولد رسول اللہ، ہم انہیں مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ تو جب حسین کی ولادت میں فرشتے مبارکباد دے سکتے ہیں تو ان کے چاہنے والے ولادت میں کیوں نہیں مبارکباد دے سکتے؟ بھائی سوچئے، فرشتے جا رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ اب کہا، اے جبرائیل مجھے لے لو، دیکھو میرے بالوں پر جل چکے ہیں۔ فرشتوں کے بالوں پر ہوتے، جسم پہ نہیں ہوتا نا، ان کے بالوں پر ہوتے ہیں، اور وہ جل چکے ہیں، اور میں نے خطا کری، یہ آپ نے پطرس کے حوالے سے سنا، اس لیے میں نے پطرس کا واقعہ سنایا ہی نہیں، ہمیں سلسائل کا واقعہ سنایا تاکہ نئی چیزوں کو بھی سنیے۔ اب یہ فرشتوں کو اٹھایا، دیکھیے پطرس اور سلسائل میں فرق ہے جو بیان کروں گا، بھی سماعت کریے گا۔ یہ سلسائل کو لے کر چلے حسین کی خدمت میں، اور پیغمبر سے کہا، دیکھو اس نے گستاخی اللہ کی تھی، اللہ کے بارگاہ میں گستاخی کی، اللہ نے اس کے بالوں پر کو جلا دیے۔ رسول اللہ سے بیان فرمایا، جب رسول اللہ نے سنا تو ایک مرتبہ سلسائل کو سامنے رکھا، دونوں ہاتھوں میں اٹھایا، اللہم انی اسألک بہذا المولود، سلسائل کو سامنے رکھا اور کہے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس مولود کی جس کی ولادت ہوئی ہے، اور اتنا کہنا تھا، جو باروں پر جل گئے تھے وہ سلسائل پہ واپس آ گئے۔ پطرس میں یہ ملتا ہے کہ حسین کے دربارے سے بس کیا تھا، تو اس لیے حسین کا مقام وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے بھی عطا ہو جاتا ہے، اور ڈر کے متمسک رہنے سے بھی عطا ہو جاتا ہے۔ بھائی پیغمبر نے دعا کی تھی نا، حسین کے گہوارے سے مسا نہیں کیا تھا، چھڑایا نہیں تھا سلسائل کو، اور پطرس کو چھڑایا تھا۔ تو یہاں دیکھ لیجئے، حسین جب عطا کرتے ہیں تو یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ حسین وہ ہے کہ جو حسین سے مانگ لے حسین سے عطا کر دیتے ہیں، اور جو حسین کے دامن سے متمسک ہو جائے حسین اسے بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اب سوچئے، یہ ہے فرشتے جو اشرف مخلوقات نہیں ہے، کل ذکر کیا تھا۔ اب سوچئے جو انسان
محمد سمجھ میں آیا نا بھائی؟ فرشتے پر رکھتے ہیں اور اللہ نے ان فرشتوں کے پروں کو جلا دیا. خطا معاف نہیں ہو رہی تھی. کہاں معاف ہوئی؟ حسین کے در پر. اب تو سمجھ لیجئے کہ خدا کب راضی ہوگا؟ جب حسین راضی ہوں گے. تاریخ میں ملتا ہے 14 یہ سلطائن 14 سال تک دارے پر جلتے رہے، اللہ نے معاف نہیں کیا. حسین کی جب ولادت ہوئی، جب واسطہ دیا حسین کا، تب اللہ نے اس فرشتے کو بالوں پر دیا. 14 سال ہو گئے تھے. تو سوچئے کہ اللہ کے خوشنودی ہے حسین کی خوشنودی، اللہ کی رضایت ہے حسین کی رضایت سے. اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو حسین کو خوش کریے، حسین کو راضی کریے. یہ عزاداری، یہ انقلاب ہے، یہ سبیلے، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ گریہ، یہ مجلس، یہ مرثیہ، یہ شعر، یہ ماتم کرنا حسین کی رضایت ہے. اگر آپ کے مجلس سے حسین خوش ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ بھی خوش ہے. اگر آپ حسین کے غم میں ماتم کرتے ہیں، حسین راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے. یہ ہے حسین. تو اب حسین کے اصحاب اور حسین کتنے باکمال ہیں عزیزوں. حسین ابن علی نے تاریخی جملہ ایک خطبے میں بیان فرمایا ہے کہ جب امام حسین مظلوم کربلا، سید الشہداء، مدینہ کے حاکم ولید بن عقبہ یا عتبہ جب اس کے دربار میں تھے تو ایک مرتبہ کیا کہا تھا؟ دیکھیے حسین نے اپنا تعارف کیا کرایا، اور حسین اپنا تعارف دربار میں کرا رہے ہیں کہ حق کے خلافت کون رکھتا ہے؟ آیا حق کے خلافت یزید رکھتا ہے تو میں رکھتا ہوں. اور دیکھیے یہاں پہ ایک فضیلت کا رکن ہے جو امام حسین کے حوالے سے ہے. اب ولید ہے، ولید کا دربار ہے، مروان بھی ہے. کہا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. اے امیر، میں اہل بیت نبوت ہوں، و معدن الرسالہ، رسالت کا خزانہ معدن ہوں. اور اس کے بعد کہا کہ جب حسین نے یہ لفظ استعمال کیا اپنے لیے کہ میں اہل بیت نبوت ہوں اور معدن رسالت ہوں، اب سوچئے جملہ آپ کے لیے حسین کا کلام ہے اور حسین کے کلام کو سمجھنا ہے آپ کو. کہا بنا فتح اللہ ہو وہ بنا یختم. توجہ دلانے کا حسین کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں کہ جہاں سے اللہ شروع کرتا ہے، اور ہم وہ ہیں جہاں پر اللہ ختم کر دیتا ہے. ارے حسین وہ ہے کہ دنیا کی ابتدا حسین سے ہوئی اور دنیا کے انتہا حسین سے ہی ہوگی. جو اس کا فرزند ہے پردہ غیب میں، وہ حسین سے ہی تو فرزند ہے، جو حجت بھی ہے، جو منتظر بھی ہے، جو قائم بھی ہے. کیا کہہ رہے حسین؟ کہ بنا فتح اللہ، کہ ہم وہ ہیں جس کی اللہ نے فتح کی. فتح کا مطلب ہے اوپن، کھولا اللہ نے. اب سوچئے حسین کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، معدن الرسالت ہے، وہ بنا فتح اللہ، اللہ ہمارے سے کھولتا ہے. تو یا کھولنے کا مطلب ایجاد، پیدا کرنا. اب سمجھ میں آیا، یہ سورج پیدا
پیدا ہوا حسین کی وجہ سے، چاند پیدا ہوا حسین کی وجہ سے، پہاڑ بنے حسین کی وجہ سے، ہوا چل رہی ہے حسین کی وجہ سے، دنیا خلق ہوئی ہے حسین کی بنا پر، اور یہ دنیا ختم بھی ہوگی حسین کی بنا پر۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ بنا فتح اللہ ہو کہ ہم وہ ہیں جسے اللہ نے فتح کی ہے، اوپن کیا، کھولا ہے۔ کیا مطلب کھولنے کا بھائی؟ وہ بنا یختم، ہم پہ ہی ختم کر دے گا، ہم سے ہی ہر چیز کی ابتدا کی ہے، ابتدا ہم سے کی ہے۔ اس کا مفہوم اگر آپ دیکھیں گے، کچھ لفظ ایسے ہوتی ہیں کہ اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، لفظی ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر یہاں لفظی ترجمہ کرے تو معنی ہے اوپن، اللہ نے اوپن کیا حسین کے ذریعے، اور اگر مفہوم دیکھیں گے تو ابتدا کی ہے حسین کے ذریعے سے۔ اب سوچئے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حسین کے وسیلے سے ہے، حسین کے ذریعے سے ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں ختم ہوگی تو وہ حسین کے ذریعے ختم ہوگی۔ اور کہا حسین نے کہ یہاں پر اللہ ہر چیز کو ابتدا اور انتہا کرتا ہے ہمارے ذریعے سے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یزید ہے یہ مرد فاسق ہے۔ رجلون، حسین کہہ رہے ہیں دربار میں، حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں یزید کے حوالے سے کہ رجلون فاسقون شارب الخمر، یزید میں شخص ہے کہ جو فاسق ہے اور شراب پینے والا، قاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قتل کرنے والا۔ اس کے بعد حسین نے کہا کہ مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور حسین نے کہا ولیکن نصفہ و تصفہ، ہم صبح دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، تم بھی دیکھنا، ہم بھی انتظار کریں گے، تم بھی انتظار کرنا، اور دیکھنا کہ جب صبح نمودار ہوگی تو سب دیکھنا کہ حق پر کون ہے۔ ایون الحق بالخلافہ، حسین کہہ رہے ہیں کہ کون حق پر قائم ہے۔ تو وزیر گرامی آئیے، حق کہاں دکھا، کہا حق ہمیں کربلا کے میدان میں دکھا، کہا کیسے دکھا، کیسے دکھا؟ حسین اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا کے میدان میں جیت گئے۔ بس یہ جیتنا بتاتا ہے، امتحان میں کامیاب ہونا بتاتا ہے کہ حسین حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ اینا احق بالخلافہ، کون ہے خلافت کا حقدار؟ حسین ابن علی ہے جو خلافت کے حقدار ہے، جو حق کی طرف ہے، حسین ابن علی ہے۔ اللہ نے ان سے ہی ہر چیز کی ابتدا کی، ان پہ ہی ختم بھی کر دے گا۔ حسین اور حسین کے صحابی کی فضیلت اور مقام آپ نے سن لیا اور جان لیا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے اپنے حسین کے اصحاب کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کیے عزیزو، اگر آپ نے اسے غور سے سنا ایک معرفت جاگ اٹھے گی آپ کے لیے۔ حسین کے اصحاب کے لیے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں لفظ استعمال کیے، اشہد انکم کشف الخطا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سے تمام چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ اصحاب حسین آپ وہ ہیں کہ اللہ نے آپ سے ہر چیز کو ظاہر کیا، کشف لکم واجزل لکم العطا، آپ سب کو عطا دیا ہے۔ آپ کو تمام اصحاب حسین کو ایک خاص منزلت اللہ نے دی ہے، ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ امام زمانہ کہہ رہے ہیں اپنے حسین کے اصحاب کے حوالے سے، اشہد انکم کشف واجزل لکم العطا، کہ حسین کے اصحاب وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ حسین اور حسین کے صحابی کا یہ مقام ہے۔ عزیزو، آج 5 محرم ہو گئی ہے۔ ایک صحابی تھا
جو حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا. یہ صحابی جو حسین کا صحابی تھا نا، اس کا نام تھا زہیر ابن قین بجلی. امام حسین مکہ میں تھے اور حج کو عمرے میں بدلا. حالات کو جانتے تھے. امام یزید کی طرف سے 30 لوگ حاجیوں کے لباس میں آئے تھے حسین کو قتل کرنے کے لیے. حسین جانتے تھے. عزیزوں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں نا، ہم ان کے ماننے والے ہیں. اور دیکھیے حسین نے اپنے چاہنے والے کو کیا کیا عطا کیا ہے، کیا کیا دے کر گئے ہیں. جب مقام عرفہ میں امام حسین نے جو دعا پڑھی ہے، اس دعا میں امام نے ہم کو سکھایا ہے کچھ، ہم کو کچھ دیا ہے. حسین نے اتنا بڑا امام ہے جو کل کائنات ہے، جو نور ہے، جو ہادی ہے، جو رہبر ہے، جن کے فضیلت انبیاء مرسلین کسی کو نہیں ملی، وہ حسین ابن علی. دعا عرفہ میں کیا لفظ استعمال کیا ہے عزیزو. اے میرے معبود، میں وہ ہوں انت الذی اخطأت، میں وہ ہوں کہ جس سے مجھ سے خطا ہوئی ہے. حسین سے خطا ہو سکتی ہے؟ وہ تو معصوم ہے، ان سے کبھی خطا ہی نہیں ہو سکتی. لیکن حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ انا الذی اخطأت، میں وہ ہوں کہ مجھ سے خطا ہو گئی. انا الذی جہلت، میں وہ ہوں کہ جاہل ہوں. حسین کہہ رہے ہیں. ہمارا معاشرہ، ہماری قوم کہتے ہیں ہم سب سے پڑھے لکھے ہیں، ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں. حسین اپنے رب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل ہوں. کس کے لیے پیغام ہے حسین کا؟ اپنے چاہنے والوں کے لیے ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے. حسین تو عالم تھے، علم لدنی کے مالک تھے، معصوم تھے. ان سے تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان سے کوئی بھول یا چوک ہو جائے. لیکن حسین اپنے چاہنے والوں کے لیے کہہ رہے ہیں انا الذی اسأت، انا الذی جہلت، میں وہ ہوں تو جاہل، میں کچھ نہیں جانتا. اور پروردگار کی طرف سے مخاطب ہوئے کہ میرے معبود تو وہ ہے کہ جس نے تو نے مجھ پر احسان کیا. انت الذی احسنت، میرے معبود تو وہ ذات ہے کہ تو نے مجھ پر احسان کیا، تو نے مجھے نعمتیں دی، تو نے مجھے راستہ دکھایا. یہی حسین عرفات کے مقام میں دعا عرفہ پڑھی ہے. یہ اس کے جملے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا. ایک صحابی، سنیے عزیزو، ایک صحابی جس کا نام تھا زہیر ابن قین. زہیر ابن قین نے اپنے تمام حج کے اعمال کو بجا لایا اور حسین کے پیچھے پیچھے چلا یہ قافلہ. جب یہ قافلہ چلا تو ایک مرتبہ زہیر ابن قین کا خیمہ الگ تھا اور حسین ابن علی کا خیمہ الگ تھا. ابھی تو ملاقات نہیں ہوئی تھی زہیر ابن قین سے حسین کی. لیکن دیکھیے حسین جانتے تھے کہ یہ میرے ساتھ ملاق ہوں گے، یہ میرے ساتھ ملیں گے. جب پتا چلا کہ زہیر ابن قین اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ لشکر لے کر چلے ہیں، پیچھے پیچھے ہے نا، ایک راستے پر قیام کیا. حسین کا بھی خیمہ لگا ہے. بعض تاریخ میں لکھا ہے کربلا کے میدان میں، بعض تاریخ میں 20 منزل جو آئی ہے، منزل زبالہ، منزل برود، کئی منزلیں آئی ہے. مقام بیضا، کئی مقام آیا ہے مکہ کے درمیان اور کربلا کے درمیان، کئی مقام ہیں. تو جب یہ خیمہ نصب ہو گیا، زہیر ابن قین ہے، ان کے ساتھی ہیں اور حسین کے بھی اصحاب ہیں اور ان کے بنی ہاشم کے فرزند بھی حسین کے ساتھ ہیں. حسین نے اپنے قاصد کو بھیجا. حسین کا قاصد آیا جو غلام تھا، قاصد تھا. بعض نے غلام لکھا، بعض نے قاصد لکھا. آیا، کہا حسین نے آپ کو بلایا ہے. ابھی زہیر ابن قین ہے نا، اور حسین نے کس کو بھیجا؟ زہیر ابن قین کے بلانے میں اپنے غلام یا قاصد کو بھیجا کہ حسین نے آپ کو یاد کیا ہے. زہیر نے متوجہ نہیں ہوئے اس وقت. پھر دوبارہ آیا کہ دیکھو حسین نے آپ کو بلایا ہے. پھر متوجہ نہیں ہوئے. جب متوجہ نہیں ہو رہے تھے زہیر ابن قین، ان کی بیوی تھی جس کا نام تھا دیلم، بعض نے مزالم بھی لکھا ہے، دیلم نام تھا. بیوی کو دیکھیے، زوجہ تھی. کہا حسین کا قاصد آیا، حسین کا غلام آیا. بعض نے کلام لکھا، بعض نے قاصد لکھا کہ تمہیں بلا رہے ہیں حسین، تم متوجہ نہیں ہو. حسین بلا رہے ہیں، صراط حق بلا رہے ہیں. ایک مرتبہ متوجہ ہوئے زہیر ابن قین نے. جب دیکھا کہ بار بار تکرار ہے، ہاذا دارو، وہ وقت آیا کہ زہیر ابن قین چلے
اور حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عاشور کا دن آیا، اور عاشور کے دن جب یہ آیا نا تو ایک مرتبہ ایک حجت بیان کرنی تھی حسین کی طرف سے۔ زہیر ابن کین چلے مقتل کی طرف اور شمر ملعون سے کہا، شمر تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ تاریخ کے جملے عزیزو سنیے، زہیر ابن کین نے کہا شمر سے، شمر ایک بار کہتا ہے زہیر ابن کین تم بھی آ گئے حسین کے لیے اپنی جان کو دینے؟ تو زہیر ابن کین ایک جملہ کہی، ابن بغبال اسکت، ابن بغبال خاموش ہو جا، تو ہمارے سامنے ہمیں للکار رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے، خاموش ہو جا۔ تو کیا ملعون کہتا ہے، شمر کیا کہتا ہے زہیر ابن کین سے؟ یہ شمر کہتا ہے زہیر تمہارے سر کو قلم کر دوں گا۔ تو ایک مرتبہ زہیر ابن کین نے کہا، مقتل کے جملے عزیز اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، زہیر ابن کین نے کہا کہ شمر آج تو میرے پاس تلوار نہیں ہے، لیکن عاشور کے دن جب حسین کی اجازت لے کر آؤں گا تو تیرے سر کو کاٹ دوں گا، قلم کر دوں گا، تیرے گھوڑے سے تجھ سے اتار دوں گا۔ لفظ یہ استعمال ہوا ہے فرسو، کہ تجھے گھوڑے سے اتار کے تجھے قتل کروں گا۔ تو حسین کی طرف سے پیغام دینا تھا عمر صاحب کے لشکر کو، تب زہیر ابن کین چلے تھے، حسین کی طرف سے تھے نا، حسین کے صحابی تھے۔ آزادارو، آج 5 محرم ہے، اور یہ تاریخ جو آپ کے سامنے ہے، سب صحابہ تمام حسین کی اولادیں شہید ہو گئی، تاریخ جو بتاتی ہے۔ آج حسین کے اوپر ہر ایک نے اپنے آپ کو قربان کیا، جناب حر نے اپنے آپ کو قربان کیا، مسلم بن حفیظہ نے قربان کیا، ہر صحابی حسین پر قربان ہو کر شہید ہو گئے۔ لیکن عزیزوں، ایک ماں تھی، ایک ماں جس کا نام زینب تھا۔ زینب، تصور کریے، زینب چاہتی تھی کہ میری طرف سے میرے دونوں فرزند حسین کے راہ میں قربان ہو جائے۔ زینب جب یہ فرزند کو لے کر چلی تھی تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار راضی ہوئے، کہا زینب دیکھو، اگر حسین نرگے آدھا میں پھنس جائے تو میرے فرزند کو قربان کر دینا حسین کی راہ میں۔ اور محمد حسین کے بھانجے تھے نا، ماموں تھے نا حسین ابن علی، فاطمہ کے پوتے تھے نا، نواسے تھے۔ عزیزو، آن محمد چلے، زینب آئی خدمت حسین میں، اے میرے بھیا حسین، میرے فرزند کو اپنے اوپر قربان کر دیجئے، اپنے راہ میں قربان کر دیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ زینب کی طرف حسین نے دیکھا اور ایک جملہ کہا، ہے زینب یہ تمہارے نور نظر فرزند ہے، میں کیسے اجازت دے دوں کہ تمہارے فرزند شہید ہو جائے؟ اگر حسین نے اجازت دی اور حسین نے رخصت کیا، اب دونوں فرزند چلے، تصور کریے، اب زینب کے فرزند اب زنجنا پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل کی طرف چلے، اور ہر ایک نے جان کیا، جان دی، اور کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، ارے زینب کے فرزند زمین کربلا پر تشریف لائے، ارے حسین دوڑتے ہوئے آئے، ارے دونوں فرزند کو اٹھایا، ارے اپنے کاندھے پر لے کر چلے۔ ارے تاریخ بتاتی ہے کہ زینب کے آنے محمد کے جو پیر تھے نا، وہ زمین کربلا سے کھینچے جا رہے تھے۔ ارے جب خیمے میں لاشیں آئی ہے نا، تو ایک مرتبہ تمام سیدانیوں نے آل محمد کو دیکھا، لیکن زینب آگے نہیں بڑھی۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ ارے زینب اپنے فرزندوں کا دیدار نہیں کیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ زینب نے ہر شہید پر رویا، لیکن اپنے فرزند کو کبھی گریہ نہیں کیا۔ جب زینب مدینہ پہنچی اور اپنے گھر پر پہنچی، تیرے مسلے کو دیکھا، ارے چھوٹے چھوٹے مسلے، ارے زینب نے کہا اے میرے لال، آج ہم نے گریہ کرے گی، کل اپنے بھائی حسین پر گریہ کیا لیکن تم پر گریہ نہیں کیا۔ میں کہوں گا اے زینب آج گریہ کر لیجیے، لیکن ایک بچہ کربلا کے میدان میں آج نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ حسین علی اکبر سے لیتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، چھوٹا بچہ کا نام علی اصغر ششماہ تھا۔ ارے قوم سے مخاطب ہوئے، کہا یا قومو ان لم ترحمنی ترحم ھذا الطفل اما ترونا الذی یتلذذ اقصانا۔ عزیز و جناب علی اصغر کے حوالے سے ایک جملہ عرض کر رہا ہو، تصور کریے گا اور گریہ کریے گا۔ حسین کی یاد کریے، حسین نے کربلا کے میدان میں دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، علی اصغر کو اٹھانے کے بعد کہا اے میری قوم، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتی ہو نا تو اس بچے پر رحم کرو، یہ بچہ پیاسا ہے۔ عربی زبان میں حسین نے ایک لفظ استعمال کیا جسے یتلذذ کہتے ہیں، تصور کریے گا یتلذذ کہتے ہیں۔ یتلذذ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی کے باہر رکھا جائے تو وہ مچھلی کبھی منہ کو کھولتی ہے، کبھی منہ کو اندر کرتی ہے، منہ کھولتی ہے اور منہ کو بند کرتی ہے۔ ارے علی اصغر کی حالت وہی تھی۔ جب حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا تو علی اصغر کا گلا اتنا خوش ہوا تھا کہ کبھی منہ کو کھولتے تھے، کبھی منہ کو بند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہرمانا کا تیر چلا، لیکن کوئی معمولی تیر نہیں تھا، ارے علی اصغر کے گلے پر لگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی اصغر اس تیر سے فدا ہو گئے۔ من الورید الی الورید، من الحزن الی الحسین، من الورید الی الورید، من الحزن الی الحسین، من الحزن الی الحزن۔ ارے حسین کو جب علی اصغر ہاتھوں پہ پھیلا تو جب تیر لگا تو علی اصغر شہید تو ہو گئے، لیکن حسین کے ہاتھوں پر وہ مخلوق ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ اب حسین لے کر چلے علی اصغر کو، سکینہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے بھیا کو پانی پلا کر لا رہے ہیں، لیکن جب دامن کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ علی اصغر کا گلا زندہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ اب ساری خدائی میں ہنس گئے نہ ملے گا،
ہنس گئے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا ہنس گئے نہ ملے گا اب جھولا جھلانے کو ترس گائیں گی باہیں خیمے میں کبھی دست میں ڈھونڈے گی نگاہیں تھک جائے گی یہ آنکھیں ہنس گئے نہ ملے گا ہنس گئے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا ہنس گئے نہ ملے گا یہ سوچ کے روتا ہے میرا دل بھی تڑپ گئے اس وقت تیرے قلب پہ کیا گزرے گی مادر جب راتوں کو پہلو میں ہنس گئے نہ ملے گا ہنس گئے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا ہنس گئے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا کیا وقت مصیبت ہے ذرا دیکھیے دکھیا کل جھولے میں بیٹھی تھا اور پانی نہیں تھا مل جائے گا جب پانی ہنس گئے نہ ملے گا ہنس گئے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا ہنس گئے نہ ملے گا جھولا اب ساری خدائی میں اب ساری خدائی میں ہنس گئے نہ ملے گا ہنس گئے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا ہنس گئے جھولا تو نظر آئے گا اب جھولا جھلانے کو ترس جائیں گی باہیں خیمے میں کبھی دست ڈھونڈے گی نگاہیں تھک جائیں گی یہ آنکھیں تھک ہنس گئے نہ ملے گا ہنس گئے نہ ملے گا جھولا جھولا ادھر بات کے آجا ہر بات تیرے ہوت ہوگا یہی نام بنتے سکونا کو بنتے ہنس گئے نہ ملے گا ہنس گئے نہ ملے گا جھولا جھولا
دائیں نہیں ہم پر ابھی آج قیامت ڈھونڈیں گے سچی بات بے شیر کی تلوار شہداء کے سروں میں جا شہداء کے سروں میں جا بس گئے نہ ملے گا بس گئے نہ ملے گا جھولا جھولا کیا مصیبت ہے ذرا دیکھو دکھیا کل جھولے میں دیکھی اور پانی نہیں تھا مل جائے گا جب پانی مل جائے اس گئے نہ ملے گا اس گئے نہ ملے گا جھولا جھولا تو نظر آئے گا جھولا تو نظر آئے گا زندہ تیرے ہاں ہو کر جب جاؤ گے تم گئے ہر دوست میں ڈھونڈوں گی بہت روئے گی مجھ پہ جب فاطمہ کبریٰ کو جب فاطمہ کبریٰ کو گئے نہ ملے گا گئے نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا جھولا تو نظر آئے گا گئے نہ ملے گا یا حسین یا حسین میں کھانے کے لیے
میری نظروں سے نہا ہے بچے کیا جواب پیدا دے گی میرے نور نظر ماں نہ روئے گی تمہیں کون محمد کیوں پہ اور حجرے دیکھوں گی تمہارے تو تڑپ جاؤں گی کس طرح سے دل بیتاب کو میں سمجھاؤں گی اب نہیں لوٹ کے آئیں گے میرے رشک کے کمرے ماں نہ روئے گی تمہیں کون محمد کیوں پہ اور تم نہیں پاس تو اب ناز اٹھاؤں کس کے حجرے ہاتھوں سے بھلا میں سجاؤں کس کے کاش مر جاتی تیرے ساتھ ہی دکھیا ماں دے ماں نہ روئے گی تمہیں کون محمد کیوں کرے اور تم نہیں ہو تو مزہ کچھ بھی نہیں جینے میں ہائے اس غم سے پھٹا جاتا ہے یہ دل سینے میں کون اب مجھے کو پکارے گا بھلا ماں کہہ کے ماں نہ روئے گی تمہیں کون محمد کیوں پہ آؤ سے آؤ سے آؤ سے آؤ سے آؤ سے